إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 112 پڑھی ہے، جو آج ہمارے اس پروگرام کا اصل موضوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کی ہمیں تاکید کی ہے۔ تو اس سورہ ہود کی آیت آپ حضرات جانتے ہیں، حدیثیں سنی ہوگی کہ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، ابو بکر عام طور پر آپ کے دائیں جانب بازو میں بیٹھتے تھے۔ ابو بکر بار بار آپ کے چہرے مبارک پر نگاہ ڈالی اور کہا لقد شبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ لقد شبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا کہ آپ کے داڑھی، سر کے بالوں میں سفیدی شروع ہو چکی ہے۔ تو صدیق اکبر نے حیرت سے کہا لقد شبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم ابو بکر، تم نے صحیح کہا، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، لیکن بوڑھا کیوں ہو رہا ہو؟ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے ہمیں بوڑھا کر دیا۔ میرے بھائیو سوچئے ذرا سا، ایسی عظیم ترین سورت، اس میں کیا چیز ہے جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے ہمیں بوڑھا کر دیا۔ بعض روایتوں میں ایک سورت کا اور نام لیا، لیکن بوڑھے ہونے کی سبب بتایا۔ کیا وجہ ہے؟ عام طور پر سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اس پر کم لوگوں نے توجہ کیا کہ آخر جو کیا کمال ہے سورۃ ہود کا جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم امام مجتہد یمن میں گزرے ہوئے ہیں، جنہوں نے زیدی مذہب جو شیعوں کا ایک فرقہ ہے اس سے ان کا تعلق تھا، لیکن الحمدللہ حدیثیں پڑھی، کتاب و سنت پڑھی، عقائد کی کتابیں پڑھی، تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے زیدی مذہب کو چھوڑ کر تو وہ اہل حدیث بن گئے۔ امام شوکانی جن کی وفات 1250 ہجری میں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
ان کو ایسا قبول کیا، ایسی قبولیت بخشی کہ امام شوکانی کے بعد سے آج تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ان کے علم سے کوئی بے نیاز نہیں رہا، اور ہمارے اس بر صغیر میں سب سے زیادہ جس نے ان کے علوم سے فائدہ اٹھایا وہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ہمارے بر صغیر کے میں جب 1828 میں جہاد کے لیے سکھوں سے اور اس انگریزوں سے جہاد کے لیے جب سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ 1826 میں نکلے اور مجاہدین کا قافلہ لے کر کے صوبہ سرحد گئے اور وہاں انگریز اور سکھوں سے جہاد شروع ہوا، تو بات یہ ذہن میں آئی کہ بھائی ہم لوگ جہاد کر رہے ہیں لیکن زبان کا بھی جہاد ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ کا بھی سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ تو اس وقت 1828 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے کتاب و سنت کی دعوت دینے، شرک و بدعت کو مٹانے کے لیے بہت سارے علماء کو ہندوستان واپس لوٹایا گیا صوبہ سرحد سے، اور جن لوگوں کو لوٹایا گیا ان میں دو تو آپ کے دکن میں آئے تھے، ایک تو مولانا محمد علی رام پوری آئے، اس کے بعد مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ آئے۔ یہ دو عالم تو یہاں آئے تھے۔ یو پی کے علاقے میں بہت سارے لوگوں کو بھیجا گیا، اس میں ایک مولانا عبدالحق محدث سے بنارسی کا نام سنا ہوگا، یہ تھے مولانا عبدالحق محدث بنارسی رحمت اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ جب حج کا قافلہ ایک عرصے کے بعد جب حج کا قافلہ چونکہ تقریباً 300 سال سے حج کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، ہندوستان یعنی بر صغیر کے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ حج کرنا جائز نہیں، خودکشی ہے۔ کیوں خودکشی ہے؟ راستہ بڑا غیر معمول تھا، پرتگال کے ڈاکو، عرب کے لٹیرے حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے اور کشتیوں کو ڈبو دیتے، تو اس ڈر سے لوگوں نے کہا جان محفوظ نہیں، اس لیے حج منسوخ ہے۔ لیکن الحمدللہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم کہ ہزاروں سنتیں اور ہزاروں دینی باتیں جو بر صغیر سے مٹ گئی تھی، ان تمام باتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اہل حدیث جماعت کو منتخب کیا۔ حج جو منسوخ تھا، دوبارہ حج کا سلسلہ شاہ اسماعیل شہید نے شروع کیا۔ 300 سال کے بعد ہندوستان کے لوگ جو ہے کہنے لگے ہاں حج کرنا واجب ہے، فرض ہے، حج کرنا چاہیے۔ حج میں گئے تو مولانا عبدالحق محدث بنارسی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ مولانا عبدالحق محدث بنارسی جو ہیں یہ حج سے فراغت کے بعد چونکہ وہاں جب گئے تو ان کو اہل حدیث ہونے کے جرم میں ترکی حکومت نے جیل میں ڈال دیا تھا، بہت سارے مسائل بڑے مقدمات ہوئے، بہرحال پھر حج کے بعد واپس نہیں آئے، وہ یمن چلے گئے، اور یمن جانے کے بعد امام شوکانی سے انہوں نے حدیث پڑھی، سند اجازہ لیا۔ یہ پہلا انسان ہے جو امام شوکانی کے علم کو یمن سے کہاں لے کے آیا؟ ہندوستان میں۔
اب ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ الحمدللہ ان سے سند اجازہ لیا اور امام شوکانی کے طرز حدیث کو پڑھ کر کے سن کر کے اب بر صغیر میں لوگ اہل حدیث ہونے لگے. اور جو سب سے بڑا شاگرد اللہ مولانا عبدالحق محدث بنارسی کا نکلا وہ تھے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے مولانا عبدالحق محدث دہلوی کے محدث بنارسی کے ذریعے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کی سند اجازہ لی حدیث کی اور ان کے علوم و فنون کو پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے پورا ہندوستان امام شوکانی کے علم سے مالا مال ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ جو امام شوکانی کے شاگرد تھے اور امام شوکانی کے علوم سے بڑے مستفید ہو رہے تھے، تقلید کے خلاف، وحدت الوجود اور تصوف کے خلاف، یہ ساری کتابیں امام شوکانی کو جو مل گئی تھی نواب صاحب ان کا ترجمہ کر کے یا ان کو پرنٹ کرا کر کے تقسیم کرتے تھے. پورے بر صغیر کے لوگوں کو ان کی کتابیں پہنچ جاتی تھی نواب صاحب کی برکت سے. نواب صدیق حسن حج میں جا رہے تھے. حج میں جانے کا راستہ اس وقت جو تھا، اس وقت ابھی پلین نہیں تھا حج کے لیے. انسان یہاں سے بامبے جاتا، بامبے سے کراچی جاتا، کراچی سے کنارے وہ یمن یلملم پہنچتا تھا، پھر یلملم سے پھر لوٹ کر کے وہ جدہ کی طرف پانی والا جہاز آتا تھا. اسی لیے ہندوستان کے لوگ جو احرام باندھتے تھے یلملم میں امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ کا پانی والا جہاز جب رکا تو انجن فیل ہو گیا اور جہاز آگے نہ جا سکا. ریپیئرنگ کرنے میں کافی ٹائم لگ رہا چاہیے تھا. نواب صاحب نے غنیمت سمجھی، وہاں سے اترے اور چھوٹی کشتی کے ذریعے یمن چلے گئے. وہاں امام شوکانی کے شاگردوں سے ملے اور امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں جو بھی صرف ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پرنٹ نہیں ہوئی تھی. امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی، بات نکل گئی بتا دو ورنہ موضوع تو اصل دوسرا ہے. امام شوکانی کے متعلق سے بات نکلی کہ یہ علم حدیث آیا کیسے، زیدی شیعہ اہل حدیث بنایا بنے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی اس امام شوکانی کے اندر. امام شوکانی کی کتابیں ابھی اتنے پریش عام نہیں تھے تو لوگ قلم سے لکھتے تھے. تو نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ بہت تیز خطاط، بہت تیز رفتار سے لکھتے تھے. حج کو چھوڑ کر کے یمن میں بیٹھے اور اپنے ہاتھوں سے امام شوکانی کی ساری کتابیں لکھنا شروع کیا اور پھر کچھ کاتبوں کو تنخواہ دے کر کے امام شوکانی کی بہت ساری کتابیں نوٹ کرا لی. پھر اس کے بعد حالات سازگار ہوئے، حج میں گئے، حج سے پلٹ کر کے آئے تو نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ پریس خریدا اور پریس خریدنے کے بعد پرنٹنگ پریس خریدا اور امام شوکانی کی جو کتابیں لے کر کے آئے تھے ان کو دوبارہ چھپا کر کے پورے ہندوستان میں عام کر دیا. تو یہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ ہمیں یہی وہ عالم ہیں جنہوں نے اس سوال کا جواب دیا. کیا کہ ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں، یا لقد شبت یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے. آپ نے فرمایا ہاں بوڑھا ہو گیا. لیکن ابو بکر معلوم ہے کیوں بوڑھا ہو گیا؟ نہ بیوی کا ٹینشن، نہ بچوں کا ٹینشن. آپ تو سارا ٹینشن یہی ہے نا بھائی، بیوی کا، بچوں کا، کاروبار کا. اتنا ٹینشن کہ جوان ہونے کے پہلے شوگر کا مریض ہو جاتا ہے. ٹینشنوں میں آ کر کے کہا مجھے کوئی ٹینشن نہیں. شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اب کیوں بوڑھا کیا؟ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نوروں سے بھرے. بڑی بڑی پیاری بات کہتے ہیں
بوڑھا اس لیے مجھے کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سورہ ہود قرآن پاک میں سورہ آراف کے بعد جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے ان عظیم ترین صورتوں میں سے ہے، ان عظیم ترین صورتوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیا ہے، تمام انبیاء کے، حضرت نوح، ہود، چلے جائیں حضرت عیسیٰ تک، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ سورہ ہود میں رب العالمین نے گزری ہوئے امتوں کے ہلاکت اور بربادی کے اسباب بیان کیے۔ قوم نوح نے کیا برائیاں پائی گئی، ہم نے ہدایت کے لیے بھیجا لیکن ہمارے نبی کی بات نہ مانی، حضرت ہود کو بھیجا، قوم عاد نے بات نہ مانی، صالح کو بھیجا، قوم سمود نے بات نہ مانی، ساری قومیں چند گناہوں کے بنا پر برضد کیا، اللہ تعالی نے ساری قوموں کو دنیا سے نیست اور نابود کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ کیا معلوم نہیں ہے؟ ہمارے شیخ ہمیشہ پڑھتے ہوں گے، اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم کو معلوم نہیں؟ الم تر یعنی الم تعلم، کیا تم کو پتا نہیں ہے، ابھی تک تم سمجھے نہیں کہ آخر قوم عاد کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اور قوم عاد کوئی معمولی قوم نہیں تھی، دنیا اس قوم کو ہلاک کرنے کے بعد اتنی طاقتور قوم اللہ نے آج تک دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں کی۔ لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ ان ساری قوموں پر آپ کے رب نے کوڑے برسائے، کس کے؟ اپنے عذاب کے۔ دیکھا کہاں گئی قومیں، صرف تاریخ میں ہے محفوظ۔ آج کوئی ایک انسان قوم عاد قوم نوح پر نہیں ملے گا، ساری قوموں کی ہلاکت اور ان کی بربادی اور تباہی کی ساری داستانیں بیان کرنے کے بعد رب نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی پوری داستانیں سن لیا آپ نے، قوم نوح کی بھی، قوم عاد کی بھی، قوم سمود اور صالح کی بھی، موسیٰ اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی بھی، قوم لوط اور ابراہیم کی بھی داستانیں سن لیا، اور کیسے ہم نے ہلاک کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا مَكَّرُوا فِي الْبِلَادِ۔ یہاں تو صرف پٹرول لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ تو ساری دنیا کو سوراخ میں بدل دیا تھا۔ سوچو ذرا سا، نقب کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ نقب، وہ چور جو دیوار توڑتا تھا اسے ہوتے تھے نقب زنی۔ فرقبوا فی البلاد، بلد نہیں بلاد، فرقبوا فی البلاد، ساری دنیا کو انہوں نے سوراخ کر دیا، نقب کر دیا تھا۔ سوچا کتنی طاقتور کو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ۔ اور دوسرے مقام پر کیا ہے؟ آج هَلْ تَسْمَعُ مِنْهُمْ، کیا آج وہ ساری قومیں جن کو ہلاک کیا، کیا آج ان کے چلنے پھرنے کے کوئی آثار تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ بھائیو
رب العالمین نے فرمایا الم نہلکل الاولین، ہمارے نبی کیوں پورے ہو گئے؟ سورہ ہود 29واں پارہ سورہ مرسلات، رب العالمین نے اپنا ایک فیصلہ سنایا ہے، الم نہلکل الاولین ثم نتبعہم الآخرین، گناہ کیے تو پہلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ثم نتبعہم، پھر اولین جو ہم نے ہلاک کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں تک، ثم نتبعہم الآخرین، اس کے بعد جو اور آنے والے قیامت تک قومیں ہیں ان کو بھی ہم ہلاک کریں گے جو وہی حرکتیں کریں گے جو پہلوں نے کیا تھا۔ کیوں؟ اللہ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم تو مجرموں کے ساتھ یہی قانون بنا کریں گے آئندہ بھی جو پچھلوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے فاستقم کما امرت، اللہ اکبر، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے ہمارے نبی، میرے بھائیو، اے ہمارے نبی، فاستقم، آپ استقامت پر رہیں، استقامت اختیار کریں۔ نبی کو حکم ہو رہا ہے استقامت کا، فاستقم، آپ استقامت اختیار کریں، اور کون؟ ومن تاب معک، اور آپ کے سارے امتی جو کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لا چکے ہیں، ومن تاب معک ولا تطغوا، خبردار آپ اور آپ کے ان پر ایمان لانے والے ہرگز حد سے آگے نہ بڑھ جائیں، حد سے آگے نہ بڑھ جائیں، انی بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگلی آیت وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے طرف ذرہ برابر اپنا میلان بھی نہیں کرنا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف ذرہ برابر میلان بھی نہیں کرنا، ورنہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ جہنم میں آپ کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے استقامت۔ اب ذرا امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث میں جو آیا کہ اللہ سے فرمایا سورہ ہود نے ہم کو بوڑھا کر دیا، تو پورے سورہ ہود کی اس آیت نے آپ کو بوڑھا کیا۔ کیا بوڑھا کیا؟ اللہ یہ تو سخت وارننگ ہے، اگر ہم یا ہمارے امتی استقامت میں نہ رہے تو ان کا بھی اثر وہی ہوگا جو آپ نے قوم نوح اور قوم عاد کا کیا۔ اللہ اکبر، دیکھا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ استقامت بڑا طویل مضمون ہے، میں نے اسی ایک آیت کو ہم آج سمجھانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو استقامت کا معنی سمجھیں، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ جمع رکھنا، ماشاءاللہ۔ استقامت کہتے ہیں میرے بھائیوں دین پر قائم رہیں، اب دین پر ڈٹے رہنے، جمع رہنے میں جتنی بھی رکاوٹیں، یہ ہے سب استقامت۔ کیا؟ جتنی بھی رکاوٹیں اپنے نفس کی طرف سے، اللہ اکبر، یاد رکھو آج آپ کو سود لینے پر کوئی مجبور نہیں کرتا، کہ انڈیا کا قانون ہے بھائی، ہے جو سود نہیں لے گا اس کو 10 سال کی سزا، وہ تو بھائی ہے۔ ذرا سوچو، چوری بولنے پر کوئی سزا گورنمنٹ نے، اگر تم سچائی سے جھوٹ نہیں بولو گے تو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا۔ ہندوستان جب سے بنا میرے خیال سب سے زیادہ ٹیکس کا دور اب آیا ہوا ہے،
وہ بھی ابھی سود نہ لینے والوں پر ٹیکس نہیں لگایا کہ سود نہیں لیتے تھے تم کو اتنا ٹیکس دینا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں رکاوٹ بنتی ہے؟ سب سے پہلی رکاوٹ انسان کا اپنا نفس ہے. آئی سمجھ میں؟ تب سمجھو استقامت کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، کتاب و سنت پر عمل کرنے میں، شریعت کی پابندی میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں کتنی بھی رکاوٹیں آئے کسی بھی قسم کی، ساری رکاوٹوں کو کچلتے ہوئے جتنی تکالیف آئیں ساری تکالیف پر برداشت کرتے ہوئے آپ سب کچھ کھو جائے لیکن اپنا ایمان اور اپنے اعمال کو باقی رکھیں، قائم رہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استقامت. اور سب سے پہلی رکاوٹ کہاں سے آتی؟ اپنے نفس سے. اسی لیے سب سے بڑا جہاد اسلام نے کیا قرار دیا؟ المجاہد الا اخبرکم بالمجاہد. حجۃ الوداع، میرا کا میدان، آپ اونٹنی پر سوار، سمجھ گئے نا؟ فضالہ ابن عبید راوی انصاری، 1,00,000 تقریباً 40,000 انسان موجود ہیں، اور آپ اعلان کیا کر رہے ہیں؟ نہ کوئی بدعتی ہے، نہ کوئی شرک کرنے والا ہے، نہ کوئی سود خور ہے، نہ دانی ہے، نہ چور. پھر بھی آپ کیا فرماتے ہیں؟ الا اخبرکم بالمہاجر. لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ بلا یا رسول اللہ. سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، جو اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کر لے. دیکھا بھائیو، استقامت. دوسری رکاوٹ کہاں سے آتی ہے؟ دوسری رکاوٹ بیوی بچوں کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ بیوی بچوں کی طرف سے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ذرا ہوشیار ہے نا، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم نہیں ہے، فتنے والی اور آیت ہے، عدو لکم فاحذروہم. یہ تمہارا ان من سب نہیں، وہاں جا کے ابھی فتویٰ دینے لگو. ہاں نہیں، ان من ازواجکم، تمہاری بعد بیویاں اور تمہارے بعد بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ذرا ان سے بچ کر کے رہنا. اللہ اکبر. استقامت وہ تو ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اس سے بڑی آیت یہ تمہارے دشمن ہیں. اب دشمن کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ کس کو کہتے بیٹے دشمن؟ دشمن اس کو کہتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے. آپ گاڑی کھڑی کر کے آ گئے ہیں، دشمن آئے شیشہ توڑ کے چلے جائے، وہ کیا ہے؟ آپ کا جو نقصان پہنچائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دشمن. اور نقصان پہنچانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو دنیاوی نقصان کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ جو آپ کا مال چرا دے، آپ کو قتل کر دے، آپ کی زمین ضبط کر لے، ایک دشمن ہے. لیکن ایک دشمن وہ ہے کہ وہ صرف آپ کے دین کا نقصان، آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، دنیا کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. ہے بھائی؟ بابا ابلیس، سمجھ گئے نا؟ بابا قوم ہے ابلیس. آج تک ابلیس نے کسی کو قتل کیا؟ کیا خیال ہے؟ کسی کو قتل کیا؟ کسی کو پتھر مارا؟ کسی کے گھر میں چوری کیا؟ یا یہ بتاؤ کبھی ابلیس نے آ کر کے تمہارا گھر کے تالا توڑا؟ اس کو اس سے نہیں لینا. لیکن فرمایا عدو مبین، سب سے بڑا دشمن تمہارا کون ہے؟ ابلیس.
دوسرے مقام میں کیا کرا؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو ہمیشہ دشمن ہی سمجھنا، کبھی دوست نہیں سمجھنا۔ اب آپ ذرا بتائیں کیا پتہ چلا؟ دین کا جو نقصان پہنچانے والا ہے وہ دنیا کے مال کے نقصان پہنچانے والے سے بڑا دشمن تو وہ ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ابلیس شیطان ہمارا دشمن ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہمارے بھائی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن تہجد کی نماز کے لیے روزانہ اٹھتے ہیں، ایک دن درد تھکے رہیں یا لیٹ سوئیں، تہجد کی عادت پڑی اٹھ جاتے ہیں، لیکن آ کر کے شیطان ہاتھ پیر دباتا ہے، ذرا سو جاؤ سو جاؤ۔ کتنا مہربان ہے نا، ہاتھ پیر دبا کر کے کم وقت جو ہے ہمارا دشمنی نکالا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بندہ اذان سنتا ہے، ماشاءاللہ فجر کی الصلاۃ خیر، سن لیا ہے، جلدی اٹھنا چاہتا ہے، گھڑی دیکھا اذان ہوئی ہے 20 منٹ کے بعد جماعت، 3 منٹ مسجد میں پہنچنے کے لیے چاہیے اور 3 منٹ وضو کے لیے، جب بھی ذرا 5 منٹ اور لیٹ لو۔ پہلے دیکھو شیطان کیسے، جو یہ سب یہ سوچ کر کے آپ نے پھر سونے کا ارادہ کیا، اللہ سے فرماتے فوراً شیطان آ گیا، نم علیک لیلا طویل، نم علیک لیلا طویل، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، واقعی ابھی رات لمبی ہے۔ خوب اچھی طرح سے سلایا، پیر دبایا، تھپکیاں دی، اتنی پیاری تھپکی کبھی ماں نے تم کو نہیں دیا ہوگا، نم علیک لیلا، سب کچھ۔ اور جب سو گئے اور امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اٹھایا اور پیشاب منہ میں پیشاب اور سنڈاس کر کے چلا گیا۔ دیکھا دشمنی، عداوت اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کتنی خدمتیں اس نے آپ کی کی۔ اب سمجھ میں آیا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا، تمہاری بعد بیویاں تمہارے بعد بچے بھی وہ کیا ہیں؟ دشمن ہے، ان سے بچ کر کے رہنا۔ بچے تو خوب کما کما کے دیتے ہیں، بیوی تو خوب خدمت کرتی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ دین کے راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اور بیوی اور بچوں کو اس لیے دشمن قرار دیا اللہ نے، اور پھر دشمن قرار نہیں دیا، فرمایا ان سے ہوشیار رہنا، کہیں تمہیں لے نہ ڈوبے۔ اللہ اکبر، نقصان آخرت کا نقصان۔ اس لیے دشمن کہتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے، چاہے دین کا یا دنیا کا، اللہ کے رسول نے ان کو کیا قرار دیا؟ اس قرآن پاک نے دشمن قرار دیا۔ اس لیے ہمیں بسا اوقات دین و شریعت میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، دیندار ہیں، بیوی بھی دیندار، بچی بھی پردہ کرنے والی، ماشاءاللہ کیا پوچھنا، کبھی جب سے بالغہ ہوئی کبھی اس گھر سے اس گھر بھی بلا نقاب کے نہیں گئی، لیکن ماشاءاللہ ایسے مل گئے نوجوان شادی کے لیے، آئی دیکھنے دیکھ گئے، اب ان کی امی آئیں، ان کی بھابھی آئی اور ان کی انٹی آئی، جب سب آئیں بھائی سب ٹھیک تو ہے، لیکن ہمارے گھر میں پردہ چکر ہے آگے نہیں ہے، یہ بھائی پردہ نہیں چلتا، بھائی نہیں ہماری بیٹی تو پردہ کرے گی، تو کیا مطلب دیور کے سامنے نہیں آئے گی، انکل کے سامنے نہیں آئے گی، کزن کے سامنے نہیں آئے گی، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میری بیٹی کیا ہے تمہاری بیٹی کو ہمارے پورے برادری و خاندان سے کاٹ دیا جائے؟ ذرا صلہ رحمی اور خاندان کا نام لے کر کے ایمانداری سے بتاؤ، آج آخر کوئی دشمن نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے لوگ برائی اور نافرمانی پر آمادہ کر رہے ہیں، یہ عدو ہے، یہ دشمن ہے۔ آج ماشاءاللہ جو میں نے تجربہ کیا، ان کے بھائی چلے گئے ماشاءاللہ دبئی،
سعودیہ چلے گئے، بحرین، کویت، قطر، کہیں چلے گئے اور وہاں ماشاءاللہ تھوڑا سا کمائے، کچھ صحبت ملی، بینک سے لون لیا اور حیدرآباد میں سال 2 سال کے اندر ایک بنگلہ تیار ہو گیا، اور انہی کے پڑوس میں وہ بھی بیچارہ گیا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے بھائی کرائے کے مکان میں ہے لیکن روزی روٹی تو ہماری حلال ہے، ہم سود سے پیسہ کیوں لیں؟ اب ان کے ماں باپ کو پتا چل گیا، جب دیکھا کہ دونوں حیدرآباد سے ایک ہی دن گئے ہیں کمانے کے لیے، ایک ہی کمپنی میں گئے، یہ کہاں سے کہاں نکل گئے، وہ جہاں تھا وہی رہ گیا۔ اب ماں باپ مجبور کرتے ہیں کہ تم بھی سود پر لو، اور ان کا جو بنگلہ ہے بہرحال اس سے 1 گنا اچھا تو ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھو سود جیسی لعنت پر مجبور کرنے والے کون ہیں؟ ماں باپ، بھائی بہن، یہ دشمن ہے، دشمن۔ اسی لیے ہمیں حدیث یاد آئی، واللہ اللہ اس نے فرمایا ذرا ہوشیار رہنا، الولد مبخلۃ ومجبنۃ ومحزنۃ، بخیلی پر، کنجوسی پر، بزدلی پر، سمجھ گئے نا، حرام کاری پر آمادہ کرنے والی چیز جو ہوتی انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ تو یہ کبھی دین پر استقامت کے اندر جو رکاوٹیں بنتی ہیں وہ دشمنوں ہی کی طرف سے نہیں، بہت زیادہ رکاوٹیں انسان کے نفس اور انسان کے اپنے گھر والوں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، کمپنیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کے طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں آج دشمنوں سے کم غیر مسلموں سے زیادہ آج سب سے زیادہ اس استقامت کی ضرورت ہے کہ امنوں سے جہاد کیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی، اور جس نے استقامت نہ اختیار کیا، ماں اولاد، بیوی بچے، اہل ویال کے چکر میں پھنس کر کے جس نے استقامت چھوڑا تو آگے آیت کیا ہے؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم کو بھی جہنم کی آگ لے ڈوبے گی۔ اللہ، اور کیسے لے ڈوبے گی؟ کتنا خسارہ! سورۃ زمر، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی ان سے کہہ دیں سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان خود اپنا بھی جائے اور اپنے ماں باپ اور اپنی فیملی کو، بچوں کو لے کے جہنم میں جائے۔ اور بھی کون سی جہنم؟ کوئی نارمل جہنم نہیں، عام جہنم نہیں، کیسی جہنم؟ اللہ نے بیان فرمایا جس کا کی چھت بھی جہنم کی، سمجھ گئے نا، اور فرش بھی کس کی؟ جہنم کی۔ اور کہیں اوپر سے بھی جہنم کی آگ، نیچے سے بھی آگ۔ میرے بھائی یہ مال اور اولاد، اہل عیال کے چکر میں پھنس کر کے جو ہمارے پیر ڈگمگا گئے ان کا حشر یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو استقامت۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں بڑی عجیب سے بات ہے، وہ بھی یاد رکھیں۔ آج استقامت میں رکاوٹ جو سب سے زیادہ بن رہی ہے بڑی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا؟ فاستقم کما، یہ کاف جو ہے کما کاف، یہ آتا ہے کس کے لیے؟ تشبیہ کے لیے، مثل کے لیے، لیس کمثلہ، کیا مطلب ہے؟ کما امرتا، آپ دین پر قائم رہنا بھی کافی نہیں ہے، وہ پگڑی والا بھی دین پر قائم ہے، نہیں قائم ہے، اپنے آپ کو نہیں کہتا، پورا سنی ہی کہتا ہے، کیا پوچھنا ہے؟ دین پر تو قائم سب ہے، استقامت والا دین کون ہے؟ فاستقم کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے آپ قائم رہیں۔ کیا مطلب ہے؟
جو دین آپ کو جو حکم جتنا دیا گیا ہے آپ ویسے ہی اس پر قائم رہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بعد اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا فرمان فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے آپ دین پر قائم رہیں۔ پتہ یہ چل گیا یہ طرح طرح کی بدعات جو ہیں وہ اس آیت میں استقامت کے بالکل خلاف ہیں۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ ایک انسان دین پر قائم تو ہے، دین پر قائم ہے، لیکن ایسا دین جو طرح طرح کی بدعتیں ہو، رسم و رواج ہو، غیر قوموں کی مشابہت ہو، اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہا ہے، تسبیحیں بھی بڑی پڑھتا ہوگا، لیکن یاد رکھو استقامت سے وہ محروم۔ کیوں؟ کما امرتا کے مطابق نہیں، فاستقم کما امرتا، دین پر قائم رہے ویسے جیسے حکم دیا گیا ہے آپ کو۔ ومن تاب معک، اور آپ کے امتی بھی دین پر ویسے استقامت اختیار کرے جیسے اللہ نے دین کا حکم، دین پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی چھوٹی سی مثال دیں، ماشاءاللہ رمضان گزرا نا، رمضان میں روڈ پر بھی لوگ پڑھتے رہے ہوں گے، ہاں نماز کہاں تک پڑھتے رہے ہوں گے؟ وہ بھی بڑی رات میں تو اوپر نیچے سب ماشاءاللہ کیا پوچھنا۔ مسجد والے بھی سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جگہ دیتے تاکہ مسجد اور بڑی ہو جائے، شاید رمضان میں تمنا کرتے رہے ہوں گے، کیوں؟ روڈ بند، رمضان گیا، مسلمان تو ہیں لیکن کما امرتا کا نہیں، استقامت نہیں۔ رب نے حکم دیا ہے رمضان ہو گئے، رمضان 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ روزانہ، اور وہ کون سی استقامت ہے کہ سال بھر میں 1 مہینہ نماز اور 11 مہینے بغیر نماز کے۔ دین پر تو ہے لیکن استقامت ہے۔ آئی بات سن، صلو کما رأیتمونی، ایک ہو سکتا میں نے مثال دیا۔ اب یہ طرح طرح کی بدعات آج استقامت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ احداث فی الدین اور طرح طرح کی جو بدعات ہوتی ہیں، اور انسان یہ بدعات اتنا زیادہ استقامت کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے کہ انسان سنت تو چھوڑ دیتا ہے لیکن بدعت چھوڑنے کے لیے تیار۔ سنت سے روگردانی ہو سکتی ہے، نہ سنت پر عمل کرنے والے کو تو برا نہیں سمجھتا، برا سمجھتا ہے، سنت چھوڑنے والے کو برا نہیں سمجھتا، لیکن بدعت کو چھوڑنے والے کو بدعتی اسلام کے خارج ہی سمجھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ استقامت۔ تو دوستو کما امرت ومن تاب، آپ استقامت، ہر قسم کے بدعات کا مقابلہ کرنا، اور بدعات کی مخالفت یہ حقیقت میں کیا سب بہت بڑی استقامت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ایسی استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْغَوْا۔ اب ذرا سوچتے ہیں آپ لوگ، اگر ہم کہیں پانی پینا شراب نہیں پینا، کیا ہوگا؟ پانی پیو شراب نہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ خلاف ہے، حلال اور وہ حرام، حلال اور حرام کا معاملہ۔ سبحان اللہ، رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ دیکھا، حد سے آگے نہیں بڑھنا کیا مطلب؟ جو چیز جتنی ہے اتنا ہی رکھنا، اس سے نہ آگے جانا نہ اس سے پیچھے۔
اسی کو غلو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غلو۔ ہمیں حکم دیا استقامت کا، ہم اپنے آپ کو کس سے بچائیں؟ غلو سے۔ اور غلو جو ہے اسی لیے استقامت، سبحان اللہ، ہمیں آیت یاد آئی، اگر انسان استقامت پر ہے تو اللہ کی رحمتیں کتنی ہے۔ وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا، یہی نا، وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ لا فرماتے ہیں اگر ان کو جس طرح سے حکم دیا گیا ہے اسی پر یہ استقامت اختیار کرتے، نہ گھٹاتے نہ بڑھاتے، اگر اس پر استقامت، لو استقاموا علی الطریقہ، طریقہ اردو میں بولا جاتا ہے، نبی نے ایک راستہ کھینچا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیمہ وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو طریقہ ہے اللہ اسی کو بارے فرما رہے، وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر یہ اللہ میرے بندے اسی طریقے پر استقامت رہیں کہ اختیار کریں جو طریقہ ہم نے ان کے لیے جنت کے لیے منتخب کیا ہے، تو اس قدر میری مہربانیاں ان پر ہوں گی اور اس قدر انہیں دنیا کی رحمتوں برکتوں سے اور امن و امان سے مالا مال کریں گے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ ہم ان کو ایسے موسلادھار کامیاب بارش برسا کر کے سیراب کرتے کہ کبھی بادل کی گرج و چمک سے بھی ان کی نیند نہ خراب ہو، ان کے آرام میں کوئی خلل نہ، بادل گرج کر کے بجلیاں چمک کر کے جو آدمی کو ڈر پیدا ہوتا ہے اس ڈر اور خوف سے بھی ان کو ہم بچائیں۔ یہ اتنا بڑا ہے کس کے لیے؟ استقامت۔ اور اگر استقامت نہ ہو، وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اب اس طریقہ سے خبردار آگے نہ بڑھنا، آگے نہ بڑھنا، اور آگے بڑھنا دو طرح، ایک اوپر جائیں اور یا کیا نیچے آئیں، اسی کیا کہا گیا ہے؟ غلو، ایاکم والغلو، ایاکم والغلو، اے لوگو اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ، کیوں؟ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلی امتوں کو جس چیز نے ہلاک کیا ہوا الغلو، کیا ہے؟ غلو۔ وَلَا تَطْغَوْا، یہ افراط اور تفریط یہ بھی استقامت کے خلاف ہے۔ اب اس کی مثال آپ سنیں۔ افراط و تفریط میں نے کہا، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لی، یہودیوں نے، یہودی بھی ہلاک ہو گئے، برباد ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں برباد ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی دشمنی کم بختوں نے کی، اتنے دشمن مری کو اترے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ نعوذ باللہ، جانتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ حرام کی، عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں بلکہ حرام کی، کیا خبیث عقیدہ ہے نا، کتنا بڑا ظلم، اور یہودی ہی وہ قوم ہے جو عیسیٰ کو قتل کرنے لگی۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، یعنی اللہ نے جو مقام دیا تھا اس کو چھوڑ کر کے دشمنی اور مخالفت میں غلو کیا، یہودی ہلاک و برباد۔ اور عیسائی جو ہے محبت میں، کس میں؟ اللہ نے کلمت اللہ عبد اللہ رسول اللہ بنایا اور انہوں نے ابن اللہ بنایا، کیا بنا دیا؟ ابن اللہ۔ یہودی بھی برباد ہوئے، عیسائی بھی برباد ہوئے، ایک ہی ذات ہے،
استقامت نہ رہی، افراط اور تفریط، ساری امتوں کو ہلاک کرنے والی چیز یہی غلو تھی۔ اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، خبردار ہمارے نبی آپ سرا برابر، آپ یا آپ کے ایمان والے ساتھی ہیں، جو حد ہم نے قائم کی ہے دین کی صراط مستقیم تھی، اس سے تجاوز نہ کرے، نہ گھٹا کر کے نہ بڑھا کر کے۔ اگلی آیت بڑی اہم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا کلام ذرا سوچو۔ آج اگر اس مطلبہ آیت کو سمجھ لے تو معلوم پڑتا ہے کہ قرآن پاک ابھی ابھی آج کے مسلمانوں بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح ہے۔ استقامت کا مطلب تو سمجھ لیا، اور غلو بھی آپ نے دیکھ لیا، بدعتیں بھی آپ نے دیکھ لی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ذرا غور سے سمجھے، سنیں کہ کئی بات، کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی غلو تو نہیں کرتا، برے لوگوں میں شامل تو نہیں ہوتا، اہل باطل کے باطل عقائد کو قبول تو نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھار اپنے فیشن کے طور پر، ترقی کے طور پر کسی اور چیز کو پسند کر کے ان کی طرف مائلان اس کا ہوتا ہے۔ ان کا کلچر، ان کا دین، ان کا طور طریقہ، ان کا فیشن، ان کی ٹیک ٹاک، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے انسان استقامت سے محروم ہے۔ آری بات سمجھ میں نا؟ ان کے جیسے ہوتا تو نہیں، لیکن ان کی عادات و اطوار السلام علیکم کے بجائے گڈ مارننگ کہنے میں اپنی عزت سمجھنے لگتا۔ سمجھ گئے نا؟ نبی کی سنت چھینک آئے تو کیا کہا، لیکن ایسی محفل میں الحمدہ کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ساتھ واللہ سوچ، قرآن کا کمال کیا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، استقامت تمہیں اس پر بھی رکھنا ہے کہ انہی چیزوں کو پسند کرنا جو اللہ رسول نے تمہیں دیا ہے۔ نافرمان قوموں کی طرح ذرہ برابر توجہ بھی میدان ہے۔ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ میدان۔ ہمارے شیخ الاسلام اللہ تعالیٰ مولانا شیخ الاسلام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں اپنی تفسیر سنائی میں، اور اپنے تمام بھائیوں سے کہیں گے جو اردو داں ہیں، بہرحال آپ تمام حضرات تفسیر سنائی ضرور پڑھا کریں، خریدیں، تفسیر مطالعہ کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس تفسیر کا کیا کمال ہے۔ اس تفسیر میں جو آپ کو ملے گا دنیا کے کسی بھی تفسیر میں نہیں ملے گا، نہ ابن جریر میں، نہ ابن ابی حاتم میں، نہ ابن کثیر میں، نہ فتح القدیر میں، کسی میں نہیں، نہ حسن البیان میں، کسی تفسیر میں وہ نہیں ملے گا جو آپ کو ابن تفسیر سنائی ملے گا۔ کیا مطلب؟ تفسیر سنائی کی بڑی خوبی یہ ہے کہ انگریز کے آنے کے بعد، سمجھ رہے ہیں نا، 1857 میں جب انگریز نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اس نے کئی حربے استعمال کیے۔ ایک تو یہ کیا کہ لندن سے اور دنیا میں جہاں جہاں حکومت انگریز کی تھی وہاں سے بہت سارے پادری عیسائی مبلغین کو انڈیا میں بلایا، مرد بھی اور عورت بھی۔ اب حکومت ان کی ہے، جہاں چاہیں اسٹیج لگا کر کے وہ عیسائیت کی دعوت میں اور مسلمانوں کو بدعقیدہ کرنے کے لیے اسلام میں نبی پر کیچڑ اچھالے، طرح طرح کے، آج بات سنگے نا،
ایک حرکہ تو یہ استعمال کیا، اللہ اکبر۔ نمبر 2، اندرون ہند اس نے کچھ اور اپنے ایسے ایجنٹ تیار کیے جس میں شام سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانیت انشاءاللہ کبھی بتائیں گے، قادیانیت کی حقیقت، قادیانیت، مرزا غلام احمد قادیانیت، اور حکومت خود سپورٹ، فل سپورٹ دیتی ہے۔ اور آج تک یاد رکھنا، آج تک پوری دنیا میں جائیں، غیر مسلم ملکوں میں قادیانیت کو جو پذیرائی آج ہو رہی ہے کسی مسلم کو نہیں ہے، اور اس کا سب سے بین ثبوت آپ کو دیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے مہینے آپ کے ملک کے وزیر اعظم کہاں گئے تھے؟ اسرائیل۔ دیکھا کیا وہاں کوئی اور مسلمان نہیں ہے؟ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، لیکن اس وقت اسرائیلی حکومت، ان کے وزیر اعظم فلاں نے جو ہمارے وزیر اعظم کا استقبال کیا ہے تو مسلمانوں کے نمائندوں میں سے قادیانی کو ساتھ رکھا ہے اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ مسلمان ہیں۔ دیکھا آج تک ابھی انقریب میرے خیال 2 ہفتہ ہوتا ہوگا۔ کیوں؟ کیا قادیانی کو کوئی مسلمان نہیں تھا وہاں؟ مسجد اقصی کا امام بھی تو وہ بھی تو لا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ ساری دنیا دیکھے کہ یہاں مسلمان ہے، کوئی یہ نہیں دیکھتی کہ ہاں قادیانی اسلام کا دشمن، یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے وہ آج تک۔ تو قادیانیت کو پیدا کیا، سمجھ گئے نا؟ نمبر 2 3، اس نے آریہ سوامی دیانند کو پیدا کیا جو باقاعدہ آریہ مذہب کا پرچار کرے۔ اور ایک طرف اس نے کہا بت پرستی شرک ہے، کس نے کہا؟ سوامی دیانند کہا بت پرستی شرک ہے، یہ ہندوستان میں بتوں کے ناجائز ہے۔ اور دوسری طرف اتنا کہہ دینے کے بعد ہمارے بہت سا معاشرہ مسلمان ہو گیا ہے، کیوں؟ بت پرستی کو غلط کر رہا ہے۔ یہی ہمارا دھوکہ ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ اس اپنی کھوپڑی کو ذرا درست رکھو، کنٹرول میں رکھو، سمجھ گئے نا؟ دیکھو صرف اتنا کہا مرزا غلام احمد کے بارے میں سوامی دیانند نے کہ بھائی دیکھو بت پرستی شرک ہے۔ اب بت پرستی شرک ہے، آگے کیا ہے کچھ نہیں دیکھا مسلمانوں نے۔ واہ صاحب اتنا نیک انسان، آپ آدھا ہندوستان اس کے پیچھے لگ گیا، دیکھا آپ نے۔ اور آج بھی ہمارے مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے، خاص ہماری جماعت کا۔ کوئی آ جائے بھائی ہم کتاب و سنت کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، تو پھر ہماری تقریب میں 5 آدمی آئیں گے، وہ ایسا بڑا آدمی ہو جائے گا، اس کے لیے شاید کہ حیدرآباد کا سب سے بڑا گراؤنڈ بھی چھوٹا ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، یہی کھوپڑی ہے جس نے آج برباد کیا ہے۔ سمجھے؟ کوئی کہہ دے بھائی ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، ہم اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں کچھ مانتے بھائی؟ قرآن حدیث کو ہم مانتے ہیں، اور قرآن حدیث کو مانتے ہیں ویسے جیسے سلف نے صحابہ نے مانا ہے۔ عبید اللہ شکرالوی تو قرآن کو مانتا ہے اور بڑا فطرے کھڑے کیے۔ اور علی گڑھ یونیورسٹی جب انگریزی بول چال سائنس کی تعلیم دینے لگے، سر سید احمد خان بھی کھڑے ہو گئے، علی گڑھ کے بانی، انہوں نے بھی نیچریت کا کیا پہلا مسلمان جس نے نیچری مذہب کا کی دعوت دینا شروع کیا، کون؟ سر سید احمد خان۔ پھر کیا کیا؟ فرشتوں کا انکار، فرشتوں کا کوئی وجود نہیں۔ اور کس کا انکار؟ فرشتوں کا انکار، معجزات کا انکار، ازواج مطہرات پر تنقید، حدیثوں کا پر تنقید۔ اس سارے فتنے جو ہندوستان میں ایک ساتھ انگریز کے دور میں کھڑے ہوئے، تو اس وقت مولانا ثناء اللہ مرشدی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ثنائی کو لکھی، تمام فرق باطلہ کا مدلل
دندہ شکن جواب کہاں ملے گا آپ کو؟ تفسیر سنائی میں۔ ختم نبوت کا بھی، سر سید احمد خان کا بھی، بلکہ یاد رکھنا سب سے پہلا مرد مومن جس شخص نے سر سید احمد خان کی نیچریت اور ان کے انکار حدیث اور ان کے غلط اور باطل عقائد، فرشتوں کے انکار کا، تنکیر کے جواب کا سب سے پہلے پورے بر صغیر میں جو انسان کھڑا ہوا وہ میاں نذیر حسین رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مولانا محمد حسین پٹالوی اہل حدیث عالم ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے سر سید احمد خان اور یہ تمام فرقوں کا مقابلہ شروع کیا، اور ان کے بعد شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی وغیرہ نے تو تفسیر سنائی کے بارے میں کہا ضرور پڑھنا۔ تفسیر سنائی میں جتنے فرق باطلہ انگریز نے پیدا کیا تھا سب کا جواب تفسیر کے ساتھ ملے گا، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ کون سی تفسیر؟ تفسیر ستاری، تفسیر سنائی یہی مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، بڑی پیاری تفسیر کہتے ہیں، کہتے ہیں رکون کے معنی آتے ہیں مائل ہونا۔ کیا ہونا؟ کسی کو پسند کر کے اس کی طرح مائل ہو جانے کا نام کیا ہے؟ رکوع۔ وَلَا تَرْكَنُوا، ترکنو کیا ہے؟ کسی کو پسند کر کے اس کی طرف مائل ہو جانا۔ اور مائل ہونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور نمبر دو آپ اسلام کو چھوڑ کر کے اس کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ آپ کیا کریں؟ روزے نماز تو کر لیں یا کام نام تو مسلمانوں کا رکھیں، رمضان کا روزہ رکھ لیں، رمضان روزہ پڑھ لیں، لیکن اپنے مزاج، اپنی پسند، آپ کا دل ان کی طرف مائل ہو جائے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، خبردار چاہے دل سے ہو یا عمل سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، نافرمانوں کی طرف مائل نہیں ہو جانا۔ ان کی طرف تمہاری توجہ پسند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے ان کی طرف میلان کیا تو فتمسکم النار، استقامت ہاتھ سے گئی اور تم جہنم سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ یہ استقامت بڑا طویل موضوع ہے، اس ہم تمام لوگوں کو کم سے کم ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اہدنا الصراط، استقامت کی دعا ہے، اور اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، استقامت۔ اور پھر میں کہوں گا کہ بھائی سالون میں جائیں بال کٹانے کے لیے تو کیا کہتے ہیں بھائی، جو کتاب دی جائے گی، بھائی اتنے لوگ ہیں کس کٹنگ کا آپ چاہے کچھ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ان کو نہ دیکھو، ان کی طرف میلان، اگر ان کے فیشن کو پسند کر رہے ہو تو اس کا مطلب کہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، پہلے دل میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، تبھی طبیعت کا میلان بھی ادھر ہوتا ہے۔ ایک استقامت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور بار بار ایسے نہیں بیٹھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔